بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نجم الدین ایوب شازی ابن مروان کے صاحبزادے اور شیر کوہ کے بھائی تھے۔ وہ کرد نسل کے قبیلے روادیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے آل شداد سے قریبی تعلقات تھے اور 1130 میں ان کی حکومت کے خاتمے کے بعد پہلے بغداد اور بعد ازاں تکریت منتقل ہو گئے، جہاں انہیں علاقے کے حاکم بہروز نے گورنر مقرر کر دیا۔ والد کے انتقال کے بعد نجم الدین ایوب نے اپنے والد کی جگہ تکریت کی گورنری سنبھال لی۔ 1132 میں ایوب نے زنگی خاندان کے لیے خدمات دینا شروع کر دی اور سلجوق سلطان کے خلاف جنگ میں حصہ لیا۔ نجم الدین نے دریائے دجلہ عبور کرتے ہوئے عماد الدین زنگی کی جان بھی بچائی۔ ناظرین، عماد الدین زنگی سلجوقی حکومت کی طرف سے شہر موصل کا حاکم تھا۔ جب سلجوقی حکومت کمزور ہو گئی تو اس نے زنگی سلطنت قائم کر لی اور عیسائیوں کو شکستوں پر شکستیں دے کر ان کی 4 میں سے ایک صلیبی ریاست ایڈسیا کا خاتمہ کر دیا، جو صلیبیوں نے پہلی صلیبی جنگ کے بعد قائم کی تھی۔ بہرحال 1136 میں شیر کوہ نے تکریت میں ایک شخص کو قتل کر دیا، جس پر دونوں بھائیوں کو جلا وطن کر دیا گیا۔ نجم الدین کے ٹوٹل 5 بچے تھے: توران شاہ بن ایوب، ملک عادل، ربیہ خاتون، یوسف اور فاطمہ خاتون۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ جس رات نجم الدین اور اس کے بھائی نے تکریت چھوڑا، اسی رات نجم الدین کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام یوسف رکھا گیا۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے چل کر ہم آپ کو اسی یوسف کے متعلق مکمل بتائیں گے کہ دنیا یوسف کو کس نام سے جانتی ہے، مگر ویڈیو کے آغاز سے قبل آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین، عماد الدین زنگی نے نجم الدین زنگی کو بالابق کا گورنر مقرر کیا، لیکن جب 1146 میں دمشق کو معین الدین نامی شخص نے فتح کر لیا تو نجم الدین دمشق آ گئے۔ دوسری صلیبی جنگ کے دوران نور الدین زنگی نے دمشق فتح کر لیا اور نجم الدین کو دمشق کا گورنر مقرر کیا گیا۔ نجم الدین کے صاحبزادے یوسف نے بھی نور الدین زنگی کی افواج میں خدمات انجام دی اور مصر فتح کرتے وقت وہ اپنے چچا شیر کوہ کے ہمراہ تھے۔ نجم الدین 31 جولائی 1173 کو شاہ سواری کے دوران میں ایک حادثے کا شکار ہو گئے اور 9 اگست 1173 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ نجم الدین کے بیٹے یوسف نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زنگی خاندان کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دی۔ دوستو، زنگی خاندان میں مشہور شخصیت سلطان نور الدین زنگی تھے، جنہیں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے ذمے اہم کام لگایا۔ آپ علیہ رحمہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے روضہ رسول اور شہر رسول کی حفاظت کی۔ ناظرین، یوسف نے اپنے چچا شیر کوہ کے ہمراہ بہت سی جنگیں لڑیں۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں یوسف بھی موجود تھے اور اس کے سپہ سالار شیر کوہ تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد یوسف کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں 569 ہجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد یوسف حکمرانی پر فائز ہوئے۔ یوسف ایک متقی مسلمان تھے۔ وہ قرآن کی تلاوت سننا پسند کرتے تھے، وقت پر نماز پڑھتے تھے اور فلسفیوں، مشرکوں، مادہ پرستوں اور شریعت کے تمام مخالفین سے نفرت کرتے تھے۔ سب سے بڑھ کر یوسف جہاد کے پیروکار تھے۔ آخر دوستو، یوسف کون تھے؟ تاریخ یوسف کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ صلاح الدین آپ کا اعزازی لقب ہے جس کا مطلب دین کی درستگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے اور 1138 عیسوی میں کردستان کے علاقے تکریت میں پیدا ہوئے، جو اب عراق میں شامل ہے۔ صلاح الدین کے دور میں شیخ عبد القادر جیلانی سے زیادہ کسی عالم کا اثر و رسوخ نہیں تھا اور صلاح الدین ان سے اور ان کے شاگردوں سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ اسی دور میں اسلامی سلطنت کئی حصوں میں تقسیم بھی ہو چکی تھی۔ عباسی سلطنت صرف بغداد تک محدود رہ گئی تھی۔ عراق اور شام کے زیادہ تر علاقے خود مختار حکمرانوں کے کنٹرول میں آگے تھے، جو ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے تھے، جبکہ مصر پر فاطمی خاندان کی حکومت تھی۔ بیت المقدس سمیت فلسطین کے کئی علاقوں پر صلیبیوں کا کنٹرول تھا۔ ان حالات میں نور الدین زنگی نے شام کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ پھر انہوں نے مصر کی مدد کے لیے فوج بھیجی تو صلاح الدین ایوبی بھی اس فوج میں شامل ہو کر
مصر چلے گئے۔ شیر کوہ یروشلم کے شوار اور امراک کے اول کے ساتھ مصر پر اقتدار کی لڑائی میں تھے، جس میں شوار نے امراک سے مدد کی درخواست کی تھی۔ 1169 میں صلاح الدین نے شوار کو قتل کر دیا اور اسی سال کے آخر میں سلطان کے چچا شیر کوہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی موت کے بعد العدید کے وزیر کے کردار کے لیے متعدد امیدواروں پر غور کیا گیا، جن میں سے زیادہ تر نسلی کرد تھے۔ ان کی نسل یکجہتی نے اپنے سیاسی کیریئر میں ایوبی خاندان کے اقدامات کو شکل دی۔ صلاح الدین اور اس کے قریبی ساتھی ترکی کے اثر و رسوخ سے محتاط تھے۔ اس موقع پر صلاح الدین کے کرد جرنیل عیسیٰ الحکاری نے وزیر کے عہدے کے امیدوار امیر قطب الدین الحدبانی پر زور دیا کہ وہ یہ دلیل دے کر مستعفی ہو جائیں کہ آپ اور صلاح الدین دونوں کرد ہیں اور آپ اقتدار کو ترکوں کے ہاتھوں میں منتقل نہیں ہونے دیں گے۔ نور الدین نے شیر کوہ کے جانشین کا انتخاب کیا اور العدید کا وزیر صلاح الدین ایوبی کو مقرر کیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے 26 مارچ کو وزیر کے طور پر حلف اٹھایا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سلطان شراب نوشی کرتے تھے، مگر یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔ سال کے آخر میں مصری فوجیوں اور امیروں کے ایک گروپ نے صلاح الدین کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے انٹیلیجنس چیف علی ابن سفیان کی بدولت ان کے ارادوں کے بارے میں پہلے ہی معلوم ہونے کے بعد اس نے فاطمی محل کے اہم سازشی کو گرفتار کر کے ہلاک کر دیا۔ اس کے اگلے دن صلاح الدین کی حکمرانی کی مخالفت کرنے والی فاطمی فوج کی رجمنٹوں کے 34 سے 50 سیاہ فام افریقی فوجوں نے مصری امیروں اور عام لوگوں کے ساتھ مل کر بغاوت کی۔ اگست تک صلاح الدین نے فیصلہ کن طور پر بغاوت کو کچل دیا تھا اور پھر کبھی قاہرہ سے فوجی چیلنج کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ مصریوں نے کبھی اتنا رحم دل اور سخی حکمران نہیں دیکھا تھا۔ صلاح الدین نے مصر کا گورنر بنتے ہی قاہرہ کا سارا خزانہ غریب عوام میں تقسیم کر دیا اور اپنے لیے پھوٹی کوڑی بھی نہیں رکھی تھی۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ شاید مصر کے گورنر کی حیثیت سے ہی زندگی گزار دیتے، لیکن نور الدین زنگی علیہ رحمہ کے انتقال نے ان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ نور الدین زنگی کا بیٹا الصالح کم عمر تھا۔ سازشی درباریوں نے زنگی خاندان کی سلطنت آپس میں تقسیم کر لی۔ جب صلاح الدین ایوبی نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے مصر کو ایک الگ سلطنت میں تبدیل کر دیا اور خود اس سلطنت کے سلطان بن گئے۔ پھر انہوں نے نور الدین زنگی کے سازشی امراء کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور شام پر حملہ کر دیا۔ ان کی خواہش تو تھی کہ نور الدین زنگی کا بیٹا ان کا ساتھ دے، لیکن ظاہر ہے وہ سازشی امراء کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا، اس لیے صلاح الدین ایوبی کی اس سے نہ بن سکی۔ ایوبی علیہ رحمہ نے جلد ہی دمشق فتح کر لیا اور مصر سے لے کر شام تک ایک بڑے علاقے کے حاکم بن گئے۔ سلطان ایوبی رحم دل، سخی اور بہادر تو تھے، لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کا دل بہت بڑا تھا۔ وہ اپنے دشمن کی خوبیوں کی بھی تعریف کرتے تھے اور موقع ملتا تو پرانی دشمنیاں بلا کر اپنے بدترین دشمن کو بھی معاف کر دیتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کے لیے سازشی امراء یا مصر کی بغاوت نہیں بلکہ فلسطین کی صلیبی سلطنت سب سے بڑا چیلنج تھی۔ صلیبیوں نے 1099 میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان کی حکومت کو 1 صدی ہونے کو آئی تھی، لیکن وہ علاقے کی باقی سلطنتوں کے ساتھ امن سے رہنے پر تیار نہیں تھے۔ سلطان نے ان سے صلح کی کئی کوششیں کی، کیونکہ سلطان سب کے ساتھ پرامن طریقے سے رہنا چاہتے تھے۔ وہ تو آپس میں لڑنے والی مسلمان سلطنتوں کو بھی متحد کرنا چاہتے تھے۔ سلطان کو صلیبیوں اور مسلمان حکمرانوں دونوں ہی سے جنگ لڑنا پڑی، لیکن حقیقت میں وہ دونوں ہی سے امن کے معاہدے کرنا چاہتے تھے۔ ایک طرف تو انہوں نے صلیبیوں سے صلح کے معاہدے کیے تو دوسری طرف مسلمان حکمرانوں کی ایک کانفرنس بھی منعقد کروائی۔ اس کانفرنس میں طے پایا کہ یہ حکمران اب ایک دوسرے کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ ان معاہدوں سے سلطان کو اطمینان ہو گیا تھا کہ اب خطے میں دوبارہ جنگ نہیں ہوگی، لیکن صلاح الدین ایوبی کے دشمن جلد ہی صلح کے معاہدے توڑنے لگے۔ خاص طور پر موصل کا حکمران بار بار صلیبیوں کے ساتھ مل کر سلطان کے خلاف سازشیں شروع کر دیتا تھا۔ سلطان نے موصل کے حکمران کو سازشوں کی سخت سزا دی اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ آخر موصل کے حکمران نے بھی سلطان سے ایک معاہدے کے تحت امن قائم کر لیا، تاہم صلیبی بھی اپنی طاقت کے زوم میں سلطان کے ساتھ مستقل صلح نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ 1177 میں سلطان نے فوج جمع کی اور مصر سے نکل کر فلسطین پر حملہ کر دیا۔ شروع میں
انہیں بہت کامیابی ملی اور انہوں نے کئی قلعے فتح بھی کر لیے، لیکن ان قلعوں کی حفاظت کے لیے کافی فوج پیچھے چھوڑنا پڑی۔ چنانچہ جب وہ فلسطین شہر رملہ کے قریب پہنچے تو ان کی فوج آدھی بھی نہیں رہی تھی۔ صلیبیوں نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا اور 25 نومبر 1177 کو صلاح الدین ایوبی پر اچانک حملہ کر کے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو میدان جنگ میں ناکامی ہوئی، لیکن اصل سلطان وہی ہوتا ہے جو ناکامی سے بھی سبق سیکھے۔ اس جنگ کے بارے میں سلطان نے دمشق میں اپنے بھائی توران شاہ کو خط لکھا۔ سلطان نے کہا، ہم بڑی مشکل سے جان بچا کر آئے ہیں، اللہ کو ہم سے کوئی بہتر کام لینا تھا جو بچا لیا۔ سلطان کو اپنی شکست کا حساب برابر کرنے کا موقع جلد ہی مل گیا۔ ہوا یوں کہ رملہ میں کامیابی حاصل کر کے صلیبی یہ سمجھنے لگے کہ سلطان اب اپنی سلطنت کا دفاع نہیں کر سکتے، اس لیے بیت المقدس کے صلیبی حکمرانوں نے دمشق پر چڑھائی کر دی، لیکن وہ غلطی پر تھے کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ انہیں صرف وقتی طور پر کم تعداد کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑا تھا، لیکن صلیبیوں کے حملے کے جواب میں سلطان اپنی پوری فوج جمع کر چکے تھے۔ 10 جون 1179 کو جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئی تو صلاح الدین ایوبی نے اپنے فوجیوں کے سامنے ایک زبردست تقریر کی۔ انہوں نے کہا، مسلمان ذلت کی زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہے، آگے بڑھو اور دشمن کو بتا دو کہ مسلمان پیٹھ پر نہیں سینے پر زخم کھاتا ہے۔ چنانچہ جب جنگ ہوئی تو سلطان کے وفاداروں نے صلیبی فوجوں کو زبردست شکست دی۔ شکست خوردہ فوج نے صلح کی درخواست کی۔ سلطان چاہتے تو دشمن کی شکست اور کمزوری کا فائدہ اٹھا کر فلسطین کو اسی وقت دشمن سے چھین سکتے تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ دشمن صلح کے معاہدے توڑ بھی سکتا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے رحم سے کام لیا اور ایک بار پھر اپنے بدترین دشمنوں سے صلح کر لی۔ لیکن یہ صلح ماضی کے معاہدوں سے مختلف تھی کیونکہ یہ صلح آخری صلح تھی۔ صلح کے بعد چند سال تو سکون سے گزر گئے۔ صلیبی بادشاہ بورڈن فور 1185 تک زندہ رہا اور وہ صلح کے معاہدے پر بھی عمل کرتا رہا، لیکن کوڑ کے مرض کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، جس کے بعد بیت المقدس کی صلیبی سلطنت بھی امراء کی سازشوں کا شکار ہونے لگی۔ اسی دوران بیت المقدس میں گائے آف لزائن کی حکومت آ گئی جو مسلمانوں کا کھلا دشمن تھا۔ اس کے دور میں صلیبیوں نے مسلمانوں کے خلاف پھر کارروائیاں شروع کر دی۔ ایک صلیبی سردار ریلارڈ نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ سردار اس حد تک چلا گیا کہ اس نے مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کو نعوذ باللہ تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے صرف ارادہ ہی نہیں کیا بلکہ اس نے اپنے بحری جہازوں کے ذریعے عرب ساحلی علاقوں پر حملے بھی کر دیے، لیکن سلطان کے بحری جنگی جہازوں نے رونالڈ کے بحری بیڑوں کو تباہ کر کے یہ ناپاک منصوبہ ناکام کر دیا۔ لیکن رونالڈ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ اس نے مصر اور شام کے درمیان سفر کرنے والے مسلمانوں کے قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا۔ صرف تجارتی قافلوں کو ہی نہیں بلکہ حاجیوں کے قافلے کو بھی لوٹا گیا۔ رونالڈ نے ایک ایسے قافلے پر بھی حملہ کیا جس میں سلطان کی بہن بھی شامل تھی۔ دوستو، جب رونالڈ نے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور کہا کہ بلاؤ اپنے نبی محمد کو کہ وہ تمہاری جان مجھ سے بچا لے۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کی بہن بھی اسی قافلے میں شامل تھی۔ انہوں نے کسی طرح اپنی جان دشمن سے بچا لی اور سلطان کے خیمے تک پہنچ گئی۔ سلطان کے خیمے میں پہنچ کر انہوں نے قافلے پر بیتنے والے تمام ظلم بیان کیے۔ بہن کی بات پر غیرت مند بھائی کا خون کھول اٹھا۔ سلطان نے قسم کھائی کہ وہ رینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے۔ بہرحال اب سلطان نے اپنے تمام اتحادیوں اور گورنروں کو خط لکھے اور انہیں کہا کہ وہ فوج لے کر سلطان کی مدد کو پہنچے کیونکہ اب صلیبیوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ مصر اور شام سمیت کئی مسلمان ممالک سے بڑی تعداد میں فوجیں دمشق پہنچنے لگی، جسے سلطان نے اس وقت اپنا ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا۔ سلطان نے فوج جمع کی اور صلیبیوں کے زیر کنٹرول شہر تیبریا یا ٹائپرس کا محاصرہ کر لیا۔ جواب میں رونالڈ نے بھی جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ رونالڈ گائے آف لوزائن کا گہری
قریبی دوست بھی تھا، اس لیے گائے بھی اپنی فوج کے ساتھ میدان میں آ گیا۔ اس نے سلطان ایوبی سے صلح کا معاہدہ بھی توڑ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بیت المقدس پر صلیبی قبضہ کرنے کے بعد صلیبیوں نے اتنی بڑی فوج جمع نہیں کی تھی جو سلطان ایوبی کے مقابلے پر آئی۔ رینالڈ اور گائے کی متحد فوج نے سلطان کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ سلطان نے صلیبیوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے حتیم کا علاقہ چن لیا۔ اس علاقے میں پانی کے چند ایک ہی چشمے تھے اور زیادہ تر علاقہ بنجر اور ویران تھا۔ سلطان کی فوج پانی کے چشموں کے پاس ٹھہر گئی، جبکہ صلیبی فوج کو سلطان تک پہنچنے کے لیے 20 کلومیٹر کے ایک ایسے علاقے سے بھی گزرنا تھا جہاں پانی ہی نہیں تھا۔ کچھ صلیبی کمانڈر یہ کہہ رہے تھے کہ آگے بڑھنے میں خطرہ ہے کیونکہ انہیں فوج کے لیے پانی نہیں ملے گا، لیکن گائے نے ان کی بات نہ مانی کیونکہ اسے اعتماد تھا کہ جنگ میں اسے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اس کے یقین کی ایک بہت بڑی وجہ صلیب اعظم تھا۔ جی ہاں دوستو، صلیبیوں کے پاس ایک بہت بڑی صلیب تھی جس میں لکڑی کا ایک ٹکڑا نمایاں تھا۔ صلیبیوں کا عقیدہ تھا کہ یہ ٹکڑا اسی اصل صلیب کا ہے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومیوں نے مصلوب کیا تھا۔ صلیبی فوج صلیب اعظم کو 20 بار میدان جنگ میں لے کر گئی تھی اور ہر بار فتح حاصل کی تھی۔ گائے اور اس کے ساتھی سمجھتے تھے کہ صلیب اعظم کی موجودگی میں یہ جنگ بھی وہ جیتیں گے، اس لیے انہوں نے راستے کی ساری مشکلات کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن یہ ان کی سب سے بڑی بھول تھی کیونکہ یہ فوج جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی گرمی اور پیاس کی شدت سے بحال ہوتی گئی۔ چنانچہ جب یہ فوج سلطانی لشکر کے سامنے پہنچی تو تھکن اور پیاس سے نڈھال ہو چکی تھی۔ جب رات ہوئی تو سلطانی فوجوں نے صلیبیوں کے کیمپوں میں گھس کر گھوڑوں کے گھاس کے گھٹوں کو آگ لگا دی۔ صلیبیوں کے پاس آگ بجھانے کے لیے پانی ہی نہیں تھا۔ آگ کی تپش سے ان کی پیاس اور بڑھ گئی تھی اور دھوئیں کی وجہ سے وہ لوگ رات بھر سو بھی نہیں سکے تھے۔ اگلے دن 4 جولائی 1187 کو سلطان نے صلیبی فوج پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے زہریلے تیروں کی بارش کر کے سینکڑوں صلیبی گھڑ سوار ہلاک کر دیے۔ پھر فوجی دستے آگے بڑھے اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ صلیبی فوج کے زیادہ تر سپاہی بغیر لڑائی کے ہی میدان جنگ سے فرار ہو گئے اور باقی بچے ان میں مقابلے کی طاقت ہی نہیں تھی، اس لیے وہ آسانی سے مارے گئے یا پکڑے گئے۔ صلیب اعظم بھی مسلمانوں کے قبضے میں چلی گئی۔ رینالڈ اور گائے دونوں جنگی قیدی بنے۔ صلیبی لشکر کے سپاہی پیاس سے ہانپ رہے تھے۔ سلطان نے انہیں پانی پلانے کا حکم دیا۔ گائے کو تو ٹھنڈا عرق گلاب پلایا، لیکن رونالڈ کو اس کی بدترین گستاخی کی بنا پر سلطان نے اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر گائے ڈر گیا کہ اب اس کی باری ہے، لیکن سلطان نے اسے اطمینان دلاتے ہوئے کہا، بادشاہ بادشاہوں کو قتل نہیں کیا کرتے۔ اب سلطان بیت المقدس کی طرف بڑھے۔ شہر کا حکمران تو پہلے ہی ان کی قید میں تھا۔ انہیں امید تھی کہ شہر آسانی سے فتح ہو جائے گا، لیکن صلیبیوں نے سلطانی فوج کا 1 ہفتے سے زیادہ عرصے تک ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دونوں طرف سے بھاری جانی نقصان ہوا۔ سلطانی لشکر نے آگ کے گولوں کی بارش کر کے دیواروں میں شگاف پیدا کر دیے۔ صلیبی لشکر کو خوف ہوا کہ اگر مسلمان شہر پر قابض ہو گئے تو کہیں ان کے بیوی بچوں کو غلام ہی نہ بنا لیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے لڑائی کا ارادہ چھوڑ کر سلطان کے رحم کو پکارا۔ سلطان نے اس کا جواب رحم دلی سے دیا۔ حالانکہ بیت المقدس وہی شہر تھا جہاں 88 برس پہلے جب صلیبیوں نے قبضہ کیا تھا تو خون کی ندیاں بہا دی تھی، لیکن سلطان ایوبی تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے والے انسان تھے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا تھا، اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ انہوں نے شرط عائد کی کہ ہر عیسائی مرد 10 دینار اور عورت 5 دینار ادا کرے اور آزادی حاصل کر لے۔ جو ایسا نہ کر سکے گا اسے غلام بنا لیا جائے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے دوستو کہ صلیبیوں کے مذہبی رہنماؤں نے فوری طور پر یہ رقم ادا کی اور زندہ و سلامت نکل گئے۔ مذہبی رہنماؤں کا لیڈر تو ہیرے جواہرات سے لدے صندوق بھی سلطانی فوج کے سامنے لے کر چلا گیا، لیکن اتنی دولت لے جانے والے اپنے پیچھے غریب صلیبیوں کو چھوڑ گئے تھے جن کا فدیہ دینے والا کوئی نہیں
تھا۔ یہ صلیبی خوفزدہ تھے کہ سلطان کے فوجی انہیں غلام بنا لیں گے، لیکن سلطان کا رحم صرف امیروں کے لیے نہیں تھا۔ انہوں نے غریب صلیبیوں کو مفت آزادی بخش دی۔ کچھ صلیبی تو سلطان کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسی شہر میں ٹھہر گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کے رحم دلی اور حسن سلوک کا ویسٹ بھی اعتراف کرتا ہے۔ یوں 2 اکتوبر 1187 کو بیت المقدس پر صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کا مکمل کنٹرول ہو گیا، یعنی بیت المقدس 88 برس بعد دوبارہ مسلمانوں کے کنٹرول میں چلا آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے گائے آف لزائن کو بھی آزاد کر دیا، لیکن اس شخص نے آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور بیت المقدس سے نکلنے والے صلیبیوں کو ساتھ ملا کر ساحلی شہر عکا کا محاصرہ کر لیا۔ ادھر بیت المقدس صلیبیوں کو ہاتھوں سے نکلنے پر سارے یورپ میں کوہرام مچ گیا تھا اور جنگ کی تیاریاں ہونے لگی۔ چنانچہ برطانیہ کا بادشاہ ریچرڈ، جسے شیر دل بھی کہا جاتا ہے، وہ فرانس اور جرمنی کی فوجوں کے ساتھ عکا پہنچ گیا۔ ریچرڈ نے صلیبی لشکر کی کمبال سنبھال لی تھی۔ مسلمان اور صلیبی شدید جنگ میں الجھے تھے۔ اسی دوران سلطان بری طرح بیمار ہو گئے، جس کی وجہ سے محاذ پر ان کی فوج کو نقصان پہنچنے لگا۔ سلطان کو محفوظ مقام پر جانے کا مشورہ دیا گیا، لیکن ان کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلے جائیں۔ اسی دوران ریچرڈ نے عکا پر حملہ کر دیا، جبکہ بیمار سلطان عکا والوں کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ عکا شہر میں موجود مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان نے ریچرڈ کو پیشکش کی کہ مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے تو صلیبیوں کی صلیب اعظم انہیں لوٹا دی جائے گی۔ وہ ریچرڈ کو قیدیوں کی رہائی کے لیے تاوان دینے پر بھی تیار تھے۔ تمام تر رقم طے پا گئی تھی اور سلطان نے اس کی پہلی قسط بھی بھیج دی تھی، لیکن ریچرڈ نے یہ قسط لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے بہانہ بنایا کہ تاوان کے حوالے سے کچھ بڑے صلیبی رہنماؤں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ ریچرڈ کچھ عرصے تک تو بات چیت کرتا رہا، لیکن وہ جوشیلا اور جلد باز نوجوان تھا اور جنگ کا شوقین تھا، چنانچہ وہ زیادہ دیر بات چیت نہ کر سکا۔ اس نے عورتوں اور بچوں سمیت 4000 قیدیوں کو قتل کر دیا۔ سلطان کو اس قتل عام پر سخت غصہ آیا۔ انہوں نے صلیب اعظم دمشق بھیج دی، جو پھر کبھی صلیبیوں کو نہیں مل سکی اور تاریخ کے ریکارڈ سے غائب ہو گئی۔ آج بھی کسی کو یہ معلوم نہیں کہ یہ صلیب کہاں ہے۔ بہرحال ریچرڈ نے مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے بعد ایک اور ساحلی شہر جوفا پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے پیچھے ہٹ کر بیت المقدس میں دفاعی پوزیشن لے لی۔ ریچرڈ بیت المقدس تک پہنچا، مگر اسے فتح کرنے کی طاقت اس میں نہیں تھی۔ وہ جوفا لوٹ گیا۔ سلطان نے جوفا کی طرف پیش قدمی کی اور اس موقع پر دونوں فوجوں میں پھر شدید لڑائی ہوئی، لیکن اس میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اس دوران ریچرڈ بیمار ہوا تو سلطان نے اس کے لیے شربت اور دوائیاں بھیجی اور خود بھی اس کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ ریچرڈ کو اب اپنے وطن کی یاد ستا رہی تھی۔ اسے یہ خبر بھی مل رہی تھی کہ انگلینڈ میں اس کے بھائی نے اس کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ چنانچہ اس نے صلاح الدین ایوبی سے صلح کر لی۔ صلح کے تحت یافا اور عکا سمیت کچھ ساحلی شہر صلیبیوں کے قبضے میں رہے۔ انہیں بیت المقدس میں اپنے مقامات مقدسہ کی زیارت کی اجازت بھی دے دی گئی۔ یوں یہ لڑائی ختم ہوئی۔ ریچرڈ انگلینڈ واپس چلا گیا۔ یوں ریچرڈ اور صلاح الدین ایوبی کی 3 سالہ جنگ ختم ہو گئی۔ صلیبیوں کی واپسی کے بعد سلطان بھی بے فکر ہو کر گھر لوٹ سکتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے شہر دمشق پہنچ گئے، لیکن ان کے دل میں ایک خلش تھی۔ سلطان کو حج کی بہت آرزو تھی، لیکن اپنی مصروفیات کی وجہ سے وہ اب تک حج نہیں کر سکے تھے۔ جب وہ دمشق واپس پہنچے تو اس سال بھی حج پر جانے کا وقت گزر چکا تھا۔ سلطان بہت روئے اور جب حاجیوں کا ایک قافلہ واپس آیا تو سلطان اس کے استقبال کے لیے بہت دور تک گئے اور ایک ایک حاجی سے گلے مل کر روئے۔ واپسی پر انہیں بخار ہو گیا، شاید انہیں سردی لگ گئی تھی۔ وہ اس بری طرح بیمار ہوئے کہ کوئی ہوش نہ رہا۔ حالات یہ تھے کہ حافظ قرآن ان کے سرہانے بیٹھے مسلسل تلاوت کلام پاک کرتے، جبکہ دمشق کے شہری روزانہ ان کی خیریت دریافت کرنے گھر کے دروازے کے باہر جمع ہو جاتے۔ 4 مارچ 1193 کی صبح سلطان نے آنکھیں کھولی۔ سلطان تلاوت کلام پاک کو سن کر مسکرائے، پھر ان کے لب ہلے جیسے وہ کچھ پڑھ رہے ہو، پھر ان کی روح پرواز کر گئی۔
شہر کے لوگوں کو سلطان کی وفات کا علم ہوا تو وہ گھروں سے باہر نکل آئے اور دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ سلطان کو دمشق میں ہی دفن کر دیا گیا۔